اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی اللہ مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر سورہ مبارکہ قیامت کے تفسیر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت کے معانی سورہ میں وارد ہوں، آیت کے معانی اور تشریح اور تفسیر کو آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس سورہ کا جو عنوان ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں مقدماتی طور پر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دو عناوین اس سورہ میں ایسے ہیں کہ جو نسبتاً زیادہ تشریح چاہتے ہیں، ایک خود قیامت اور دوسرا جو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں قسم کھا کر اشارہ فرمایا لا اقسم بنفس اللوامہ۔ خب اخلاق اور تربیت میں نفس سے متعلق جو مباحث ہیں وہ اخلاق اور عرفان کی پیچیدہ ترین بحثیں ہیں، لہذا عام طور پر ہم نفس کے عنوان سے بھی اپنے ذہنوں میں جو تصورات رکھتے ہیں، قرآن کریم نے اور روایات نے جس طریقے سے نفس کو تشریح دی اور بیان کیا ہے وہ اس سے کئی زیادہ پیچیدہ اور مختلف ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے۔ لہذا یہ کہ نفس کسے کہتے ہیں اور پھر نفس لوامہ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ مقدمات طے کرنے ہوں گے۔ ان مقدمات کو طے کرنے کے بعد اور پھر یہ کہ نفس لوامہ ہوتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اور پھر کیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جو دو قسمیں کھائی ہیں، انشاءاللہ وہ مباحث بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پروردگار عالم جب قسم کھاتا ہے تو پروردگار عالم کی قسم کھانا کس مرحلے میں ہے، یعنی اس قسم کی کیفیت کیا ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو ہم قضا کے مراحل میں، قضاوت میں، عدالتوں میں ہمارے ہاں، یا اس طرح کے اگر کوئی متنازع مسائل ہوں اور اس کو قضا کے ذریعے سے حل کیا جا رہا ہو تو وہاں جو قسم کھائی جاتی ہے اس قسم میں اور وہ قسم جو پروردگار عالم قرآن میں جا بجا کھا رہا ہے، ان کے درمیان میں فرق کیا ہے، اور پروردگار عالم کی قسم کھانا کس چیز پر ناظر ہے، انشاءاللہ یہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن ایک اللہ تبارک و تعالی نے یوم القیامہ کی قسم کھائی ہے اور دوسری قسم نفس لوامہ کی، تو پھر قیامت میں اور نفس لوامہ میں آپس میں رابطہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پشت سر ایک کے بعد ایک جو قسمیں کھائی ہیں۔ مثلا جب آپ سورہ شمس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کے بعد ایک تقریباً 11 قسمیں کھائی ہیں، لیکن ان میں ابتدائی طور پر آپ کو قسموں کے اندر ایک ترتیب اور ایک ترکیب دکھائی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشا، نوعاً ایک طرح کی ترکیب اور ایک نظم ہے جو کہ دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف یوم القیامہ کی قسم کھا رہا ہے اور یوم القیامہ کی قسم کے بلا فاصلہ اللہ تبارک و تعالی نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہے۔ تو یقیناً ان دو قسموں کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کے بعد ایک قسم کو بیان کیا ہے تو کوئی نہ کوئی رابطہ ہے قیامت کے عنوان میں اور نفس لوامہ کے درمیان۔ اب ابتدائی طور پر اس رابطے کو سمجھنا، بعد کی جو آیات ہیں
ان میں سے بعض انسان کی خلقت کے اوپر ناظر ہیں، بعض آیات وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن کی کیفیات پر ناظر ہیں، کچھ کا تعلق وحی کی کیفیات اور پیغمبر سے مخاطب ہو کر وحی اور قرآن کے اعتبار سے کچھ مقامات ہیں جن کو تقریباً 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور دوبارہ پھر انسان کی موت اور خلقت سے متعلق چند مطالب کو ذکر کر کے دوبارہ پھر قیامت کے بعض مراحل کو تذکرہ فرمایا۔ یہ خلاصہ ہے اس سورہ کا۔ لہذا جب ہم ان سورہ کی آیات کی تشریح میں وارد ہوں گے اور تفسیر میں وارد ہوں گے تو وہ ساری کی ساری چیزیں شاید ہمارے لیے اس وقت اتنی سنگین نہ رہیں اگر ہم مقدمات میں خود تصور قیامت کو اپنے لیے واضح کر لیں کہ قیامت سے مراد کیا چیز ہے۔ میں ابتدائی طور پر قرآن کے حوالے سے اس عقیدے کی اہمیت کو آپ کی خدمت میں پہلے بیان کروں گا، اور اس کے بعد پھر عقیدہ قیامت کیا ہے کہ عنوان سے مطالب انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اہمیت قرآن کریم میں یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 1/3 قرآن 1/3 جو قرآن ہے وہ قیامت اور اس سے مربوط مطالب کے اوپر مشتمل ہے۔ یعنی بعض جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے لوگوں کو ڈرایا ہے، قیامت کے دن جو آثار نمودار ہوں گے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ خود عقیدہ قیامت، معاد، دوبارہ زندہ ہونا، بہت سارے مقامات پر جہنم کا خوف اور جنت کی تشویق اور ان تمام مراتب کو بیان فرمایا۔ ان سب کو اگر جو کہ قیامت سے مربوط مطالب ہیں اگر جمع کیا جائے تو تقریباً قرآن کریم کا 1/3 حصہ یعنی 1/3 آف قرآن قیامت اور اس سے مربوط مسائل کے اوپر مشتمل ہے۔ 12 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے یوم الآخرہ اور قیامت کو اپنی توحید کے ساتھ بلا فاصلہ بیان کیا۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، توحید کی بات ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد بلا فاصلہ قیامت کا اور یوم الآخرہ کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ توحید کے بعد سب سے اہم ترین عقیدہ جس کو قرآن نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے وہ قیامت کا عقیدہ ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نبوت اور امامت جیسے عقائد کو کم حیثیت قرار دے رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اتفاقاً اگر کسی کے توحید کے مطالب صحیح طریقے سے عقل ہوئے ہوں، توحید کی عقیدے کی تصحیح کا نتیجہ خود بخود نبوت اور امامت پر منتج ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو واقعاً توحید سمجھ آئی ہو، کسی نے واقعاً قرآن سے جو توحید کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے اخذ کیا ہو، وہ لازمی طور پر نبوت اور امامت کے عقیدے پر پہنچے گا، لازمی ہے۔ لہذا وہ افراد جو مثلاً حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نعرہ لگانے والوں کو توحید سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ یعنی توحید سے نا سمجھی کا عنوان ہے کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ جملہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ کہنے والے کو توحید سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر توحید سمجھ میں آئی ہوتی تو وہ کبھی بھی، میں نے عرض کیا کہ توحید صحیح طریقے سے سمجھ میں آنے کا لازمی نتیجہ نبوت ہے۔ لہذا ہم جو یہ کہتے ہیں کہ عقائد جتنے بھی ہیں اور اصول دین جتنے بھی ہیں، ان کی جو اصل بنا ہے وہ عقلی ہے۔ یعنی عقیدہ کہیں پر بھی بلائنڈ فالوشپ کا نام نہیں ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی فالوشپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اصول دین میں۔ میں یہاں جسارت کرتا ہوں لیکن توضیح بھی ساتھ دے دیتا ہوں، جسارت کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ حتیٰ اگر کوئی شخص توحید کے مراتب میں آ کر یہ کہے کہ میں خدا کو صرف اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے نبی نے کہا ہے، میں توحید کو صرف اس لیے قبول کرتا ہوں کہ امام نے کہا، یعنی مجھے عقلی طور پر ثابت نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے اس لیے میں مان رہا ہوں، تو یہ توحید قابل قبول نہیں ہے۔ اور عام طور پر جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے، اس کو غور کیجیے گا۔
توحید کی اصل یہ ہے کہ ہم توحید سے نبوت تک پہنچیں گے، نہ یہ کہ نبوت کے ذریعے سے ہم نے توحید تک پہنچنا ہے۔ مرحلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نبوت کے ذریعے سے توحید تک پہنچیں گے، نہیں، توحید کے ذریعے سے نبوت تک پہنچنا ہے، یعنی توحید کلیئر ہوگی تو نبوت سمجھ میں آئے گی۔ اگر خدا ہی نہیں ہے، مثلا نعوذ باللہ من ذالک، یا کسی کو خدا کے اوپر عقیدہ ہی نہیں ہے، تو نبوت خود بخود بے معنی ہو جاتی ہے۔ یعنی کس کا نبی پھر، جب خدا ہی نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر نبی کس کا؟ لہذا پہلے توحید اور پھر اس کے بعد نبوت کا درجہ ہے۔ اب عام طور پر لیکن ہمارے ہاں مثلا یہ تصور پایا جاتا ہے، تصور غلط نہیں ہے، کہ بالآخر انبیاء اور ائمہ خدا کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اس سے مراد کیا ہے؟ جب ہمیں توحید کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے، یا کہا جائے کہ توحید صرف عقلی مسئلہ ہے، تو پھر انبیاء اور ائمہ کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہماری عقل توحید کے صرف ابتدا اور اجمال تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی ہم عقل سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا ہونا چاہیے، عقل ہمیں یہاں تک پہنچا دے گی کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، اس کائنات کا کوئی ناظم ہونا چاہیے، کوئی خدا ہونا چاہیے، عقل ہمیں یہاں تک لے آئے گی۔ لیکن اب یہ بنانے والا کیسا ہے، اس بنانے والے کی تفصیلات کیا ہیں، یہ بنانے والا ہم سے اور آپ سے رابطہ پیدا کیسے کرے گا، میں نے اور آپ نے اس بنانے والے سے رابطہ کیسے پیدا کرنا ہے، ان سب کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا خود بخود توحید ہمیں نبی تک لے کر آتی ہے۔ اور پھر نبوت کا مقصد کیا ہے؟ نبوت کا مقصد یہاں خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ اس خدا سے جسے عقل ثابت کر رہی ہے، اس کی تفصیل میں معرفت حاصل کرنا اور اس کے قرب کے مراتب کو طے کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں وسیلے کے، اور وہ وسیلہ نبی یا امام کے ساتھ ہے۔ پس قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس عقیدے کا چونکہ لازمہ نبوت اور امامت ہے، لہٰذا اس تفصیل میں یا اس کیفیات میں جانے کی ضرورت کو خود قرآن نے بھی احساس نہیں کیا۔ لیکن دوسرے مرحلے پر قیامت کے عقیدے کو اتنی شدت کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لہذا آیت اللہ مصباح یزدی اعلی اللہ مقامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے احوال میں انبیاء کے زیادہ مباحث اور زیادہ مناظرے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ قیامت کے مسئلے پر ہوئے ہیں، معاد اور قیامت کے مسئلے کو، یعنی گویا انبیاء نے بھی یا انبیاء الہی کی بھی جو زیادہ تر گفتگو ہے لوگوں کے ساتھ وہ قیامت کے موضوع پر رہی ہے۔ اب اس مسئلے کو ہم سمجھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو خود آپ بھی بعض مقامات پر تعجب کریں گے کہ مثلا سورہ مبارکہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالی بار بار ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی تم ان سے پوچھو گے کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ بنانے والا ہے۔ یعنی خدا کے ہونے کا انکار نہیں کر رہے، یہ مان رہے ہیں کہ خدا ہے۔ پھر انکار کس میں کر رہے ہیں؟ انکار اس چیز میں کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا نے ہمیں بنا دیا ہے، لیکن اب ہم نے پلٹ کر خدا کی طرف جانا نہیں ہے، بلکہ بنا دیا ہے خدا نے، اور ہم بھی ایک دن نابود ہو کر خاک ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کی جو دلیل وہ عام طور پر پیش کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے اجداد مر گئے، کون آج تک زندہ ہو کر واپس آیا؟ تو ہمارے اجداد میں سے کوئی زندہ ہوا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مان لے کہ بھئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثانیاً مشاہدات کا مرحلہ ہے، مشاہدوں میں یہ بات آتی ہے کہ مرنے کے کچھ عرصے کے بعد انسان کے سارے آثار نابود ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ مطلب یہ اتفاق انسان کی حیات میں بارہا پیش آیا ہوگا کہ کہیں آبادیاں رہی ہوں گی، پھر وہ آبادیاں ختم ہو گئیں، اور کچھ عرصے کے بعد ان کے قبرستان بھی شکست و ریخ کے شکار ہوئے ہیں، یا مثلا کسی حالت میں وہ علاقے یا وہ جگہ دوبارہ ظاہر ہوئی تو دیکھا کہ جو قبریں ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ کچھ ہڈیاں بچ گئی ہیں، باقی سب نابود ہو گیا، یا مثلا اصلاً کوئی اس طرح کے آثار بھی نہیں بچے۔
اب وہ چیز جو اس مشاہدے کے نتیجے میں انسان کے اندر تشویش ایجاد کرتی ہے یا اس کو عقیدہ قیامت کے نسبت شکوک میں ڈالتی ہے، وہ یہ کیفیت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہمارا بدن سارے کا سارا منتشر ہو جائے گا، ہم بکھر جائیں گے، تو پھر ان سب کو دوبارہ جمع کیسے کیا جائے گا؟ اب یہ بحث اپنی جگہ، مثلا میں اپنے طور پر یعنی اس کو جب ان مباحث کو جب پیش کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی بہت تو گنجائش یعنی ہم جیسے انسانوں کے پاس ہونی چاہیے، کیوں قرآن حضرت ابراہیم جیسے نبی کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ جب اس طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ ایک جسد مرا ہوا ہے، آدھا پانی میں ہے آدھا خشکی میں ہے، جو خشکی کا ہے اسے خشکی کے جانور کھا رہے ہیں، جو پانی میں ہے اس کو پانی کے جانور کھا رہے ہیں، پانی کے جانوروں کو آگے جانور کھا رہے ہیں، خشکی میں اس کو کھانے والوں کو آگے حیوانات کھا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب اس کے اجزاء اتنے منتشر ہو جائیں گے تو ارشاد فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا۔ اب حضرت ابراہیم، اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی واقعہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عزیر اللہ کے نبی ہیں، ایک آبادی کے جس کے اوپر موت کے آثار مرتب ہو چکے تھے، انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد اسی طرح سے پروردگار عالم سے خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت ابراہیم کے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا 4 پرندے لے آؤ، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے 4 مختلف مقامات پر رکھو، اور پھر جب ان کے سروں کو اٹھا کر تمہیں آواز دو گے تو یہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ حضرت عزیر کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اور ان کے جو سواری تھی اس کے اوپر موت کو طاری کیا۔ 100 سال تک موت کو طاری رکھا اللہ نے۔ 100 سال کے بعد جب ان کو اللہ نے زندہ کیا تو سواری پر 100 سال کے موت کے آثار ظاہر تھے، یعنی فرض کریں کہ ان کے پاس سواری میں گدھا تھا، اب یہ گدھا 100 سال اگر یہ پڑا رہے تو اس کے اوپر کیا آثار ہوں گے؟ 100 سال کے بعد جو اس کا بچا ہوا ہوگا انچر پنچر وہ باقی تھا۔ لیکن اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز جس کی طرف اور اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ حضرت عزیر کے ساتھ ان کا کچھ کھانا پینا جس کی طرف مولانا نے اشارہ تو کیا ہے غالباً، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کھانے میں کیا تھا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کھانے میں حضرت کے پاس انگور تھے، اور انگور آپ یقیناً متوجہ ہوں گے کہ جو غذاؤں میں ون آف دا موسٹ پیرشیبل فروٹ ہے، کہ جو بہت جلدی خراب ہو جانے والا ہے، ان میں سے ایک انگور ہے۔ بڑا لطیف سا پھل ہے، ذرا سی بے احتیاطی آپ کریں تو سڑ جاتا ہے۔ اب آج کے دور میں اگر ہم فریج میں بھی رکھیں تو یہ پھل وہ ہے کہ جو فریج میں بھی بہت زیادہ دیر نہیں رکتا، انتہائی پیرشیبل ہے۔ اب یہ انگور جو کہ انتہائی نازک پھل ہے، 100 سال کے باوجود بھی یہ پھل اسی طرح سے تر و تازہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عزیر کو جگایا، دوبارہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں کچھ دیر کے لیے سویا ہوں گا، یا زیادہ سے زیادہ دن کا کوئی حصہ، یا 1 آدھ دن سویا ہوں گا، اس سے زیادہ نیند نہیں کی ہوگی میں نے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے حیوان کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا اور اس آثار کو اس کے اوپر مرتب ہوتے ہوئے پایا تو متوجہ ہو گئے کہ یہ معاملہ موت طاری ہوئی ہے اور 100 سال۔ لیکن جب اللہ نے متوجہ کیا تو انگور بالکل تر و تازہ۔ تو اب یہاں پر یقیناً خدا اپنی قدرت کو حضرت عزیر کے لیے ظاہر کر رہا ہے۔ سوال میرا اس وقت صرف یہ ہے کہ حضرت عزیر کا سوال موت سے متعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی موت کو طاری کرنے کے بعد جب حضرت کو دوبارہ بیدار کیا اور ان کو دکھایا کہ دیکھو تمہارے حیوان کا کیا حال ہے، تو اس سے بہت واضح ہو گیا، اور حضرت عزیر کو موت اور دوبارہ زندہ ہونے کی جو کیفیات ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آشنا کر دیا۔ سوال اس وسط میں انگور کا کیا کردار ہے؟ مثلا آیا انگور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باقی رکھا ہوا ہے یہ صرف اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا سکے کہ دیکھو جس اللہ نے تمہارے اوپر اور تمہارے حیوان کے اوپر موت کو طاری کر دیا، اس اللہ کے پاس یہ قدرت ہے کہ انگور جیسے پھل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طولانی مدت میں
ثابت رکھا۔ اگر فرض کریں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر بھی رہا ہے تو ٹیکنیکلی موت سے جو تعلق بنتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں، یعنی ایک شخص موت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، مر کر کیسے زندہ ہوگا؟ اس کو جواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مثلا ایک چیز کو اگر اللہ مرنے نہ دے تو یہ سوال نہیں کیا گیا، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ اضافی سوال بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، اسی قصے میں اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بیان کر رہا ہے کسی اور سوال کے جواب کے لیے، یعنی موقع دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ایک عمل کو انجام دے رہا ہے، اور حیات و موت کے اس سلسلے میں اپنی ایک اور قدرت کو ظہور دے کر آنے والے کسی سوال کے لیے اس مرحلے کو محفوظ کر رہا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کر دینا کفایت کرتا ہے، اضافی طور پر اس واقعے کو بیان کرنا یقیناً مصلحت ہے، اور اس میں بھی انگور سے متعلق یا غذا سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے، وہ یقیناً قرآن کریم کے آنے کے بعد اٹھنے والے بعض سوالات کی نسبت۔ اب اگر ہم اس سوال کو لے کر چلیں اور اسلامی تاریخ میں یہ تلاش کریں کہ اس سوال سے کون ہے جو مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کون ہوگا کہ جس کے لیے یہ سوال پیدا ہو کہ اتنا طولانی مدت گزرنے کے بعد بھی کسی کے اوپر وقت گزرنے کے آثار مرتب نہ ہوں، وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ اسی طرح سے تر و تازہ اور اس اصلی حالت میں باقی ہو۔ تو میری کم از کم نظر میں کوئی اور واقعہ، کوئی اور حادثہ، کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ تعلق پیدا کرے سوائے وجود مبارک کے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ وجود مبارک کے حضرت ولی العصر، یہ وہ وجود ہے کہ جس کے اوپر مثلا اسلام قبول کرنے والے مثلا مسلمان یہ سوال کرتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم ہم سے یہ سوال کرے کہ بھئی کوئی انسان 1200 سال کیسے زندہ رہ سکتا ہے، کوئی انسان 1200 سال کی عمر گزارنے کے باوجود 40 سال کی کیفیات میں کس طریقے سے تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ سوال کرے تو ہمیں وجہ سمجھ میں بھی آئے گی، لیکن جو قرآن پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو قاری قرآن کہتا ہے، اس کے منہ سے یہ سوال واقعاً سوائے یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بغض کے کوئی اور وجہ نہیں سمجھ میں آتی۔ یعنی اگر آپ قاری قرآن ہو اور آپ نے قرآن پڑھی تو 1500 سال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کی عمر کو بیان کیا ہے، اور حضرت نوح اگر 1500 سال زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کا نبی 1500 سال زندہ رہا ہے، تو ابھی تو امام کی عمر 1500 سال نہیں ہوئی ہے۔ بس قرآن نے جب ایک اشارہ کیا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اسی طرح سے یہ کہ حضرت جوان کیسے رہیں گے، تو جو اللہ تبارک و تعالی 100 سال تک انگوروں کو تر و تازہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو 40 سال تو اسی سے مربوط جو ہے وہ مسئلہ اصحاب کہف کا ہے کہ اصحاب کہف کے سلسلے میں بھی اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ اصحاب کہف جو ہیں اتفاقاً انشاءاللہ کبھی خدا توفیق دے، لیکن چونکہ سورہ کہف کی طولانیت زیادہ ہے، وقت درکار ہے، کبھی خدا نے موقع دیا اس طرح کا کوئی توفیق رہی، کیونکہ وہ پھر یہ ہے کہ کئی سال ہم کئی ماہ مبارک کے رمضان صرف کریں صرف سورہ مبارک کہف کے اوپر، تو پھر اس کے یا یہ کہ کوئی اور ایسا موقع ہمارے پاس مہیا ہو کہ ہم مسلسل سورہ مبارک کہف کی تفسیر کو بیان کریں۔ سورہ مبارک کہف یعنی اگر اس کو خلاصہ کیا جائے تو 3 اہم واقعات ہیں کہ جن کو سورہ مبارک کہف میں اللہ نے بیان کیا۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ایک حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہے، اور ایک حضرت ذوالقرنین کے واقعات ہیں۔ ان تینوں واقعات کو اگر انسان واقعاً بیٹھ کر تحلیل کرے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف حضرت کی ذات سے متعلق اٹھنے والے سوالات کے پیشگی جوابات کے طور پر دیا ہے۔ یعنی حضرت کے اوپر جو معروف
سوالات ہیں جو کہ اٹھتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ بھئی کون اتنی مدت تک زندہ رہ سکتا ہے اور جوان رہ سکتا ہے؟ تو اصحاب کہف کے واقعے میں ایک دو افراد نہیں ہیں، یعنی کم از کم بھی ان کی تعداد 4 سے زیادہ ہے۔ اللہ نے مشخص نہیں کیا 4 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، یہ نہیں بیان کیا اللہ نے کہ کتنے ہیں، لیکن 4 سے زیادہ تعداد ہے۔ اور تمام جتنے بھی مسلمان ہمارے فرقے ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، مورخین ہیں، متفق علیہ، یعنی کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اصحاب کہف کے اعتبار سے اس بات میں کوئی شک ہو یا اختلاف ہو کہ یہ نبی نہیں ہیں، یعنی غیر نبی اولیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہیں، اوصیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہیں، نبی نہیں ہیں، یعنی یہ افراد ہیں بھی غیر نبی۔ اور غیر نبی ہو کر ایک طولانی مدت ہے کہ جس میں وہ خواب میں ہیں۔ سوال کیا یہ مر گئے ہیں؟ نہیں، زندہ ہیں۔ سوال کیا جب یہ بیدار ہوں گے تو یہ جتنے سال سوئے ہوئے ہوں گے اتنے ہی بوڑھے اٹھیں گے؟ مثلا کوئی شخص اگر کومے میں چلا جائے تو کومے میں گئے ہوئے شخص کی عمر نہیں رکتی، اگر آپ نے تجربہ کیا ہو، کبھی کوئی آپ کی اطلاعات میں آیا ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کومے میں چلا جائے یا کومے میں پڑا ہوا ہو تو اس کی ایجنگ رک جائے، نہیں، ایجنگ نہیں رکتی، وہ اس کے اوپر جو عمر کے وقت کے گزرنے کے آثار ہیں وہ مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اصحاب کہف کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ تقریباً کچھ مدت کے بعد 300 سال کے بعد دوبارہ 309 سال کے بعد بیدار کیے گئے، اور جب بیدار کیے گئے تو یہ بالکل اسی عمر میں اور اسی کیفیت میں تھے جس میں وہ سوئے تھے، لہذا وہ بھی جب جاگے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھا ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ دیر سوئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم نے گزارا ہوگا، لیکن جب وہ اترے ہیں، آبادی میں پہنچے ہیں اور پھر جب چیزیں ان کے لیے کھلی ہیں تو پتہ لگا کہ 309 سال کے بعد، اب 309 سال کے جو آثار تھے کہ ان کا مثلا پڑپوتا بھی جو ہے وہ دادا بن چکا تھا، وہ آثار مرتب تھے کہ جس کو انہوں نے ملاحظہ کیا۔ سوال یہ جو نبی نہیں ہیں، غیر نبی ہیں، اس کے باوجود بھی نہ ان کے اوپر زمانے کا اثر مرتب ہو رہا ہے اور نہ ان کو موت آ رہی ہے، اور یہ اس اعتبار سے حضرت اگر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے آپ ان کو کمپیئر کریں گے تو شاید ان کا زمانہ حضرت سے 500-600 سال قدیم ہوگا، قدیم تر۔ بس کچھ افراد ہیں کہ جن کی عمریں امام زمانہ سے ابھی بھی موجودہ عمر کے مطابق وہ 600-700 سال بڑے ہیں، وہ زندہ بھی ہیں، آپ مان بھی رہے ہیں، اور اسی طرح سے جوان۔ تو جو اللہ اصحاب کہف کو باقی رکھ سکتا ہے وہ اپنی آخری حجت کو باقی کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ثانیاً دوسرا اہم سوال جو اٹھتا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت پردہ غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت کو پہنچا سکتے ہیں؟ ہادی کا کام تو یہ ہے کہ وہ سامنے رہے، اگر سامنے نہیں ہوگا تو امام کے نہ ہونے اور غائب ہونے میں فرق کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوالات ہیں جو عام طور پہ اٹھتے ہیں۔ سوال حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے ہدایت کے نظام کو چلا رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرا کے اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے نظام ہدایت کو حضرت موسیٰ کے لیے آشکار کیا، یعنی خود حضرت موسیٰ نبی اور اولی العزم نبی ہونے کے باوجود بھی حضرت خضر سے اور ان کے کاموں سے آشکار نہیں ہے، لیکن کیا ان کا آشکار نہ ہونا، حضرت خضر کا ظاہر نہ ہونا، حضرت خضر کا غائب کیفیت میں رہ کر جو ہدایت کا نظام ہے اس کو چلانا، وہ ثابت نہیں ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ بس جیسے حضرت خضر پردہ غیبت میں رہ کر مسلسل ہدایت کے نظام کو چلا رہے ہیں، اسی طرح سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف بھی اور پھر تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ حضرت کی حکومت کے عنوان سے ہے کہ آیا ایسی کوئی حکومت ہو سکتی ہے یا نہیں کہ کوئی آئے اور پوری دنیا کے اوپر حاکم ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ذوالقرنین کا ذکر فرمایا کہ جن کے بارے میں بطور عمومی تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک تقریباً پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ لہذا یہ تمام کے تمام مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے جواب دے۔ لیکن امر موت، یہ جو مر کر زندہ ہو جانے کی کیفیت ہے، یہ یقیناً ایک امر غیر محسوس ہے، اور اگر نوعاً دیکھا جائے تو امر
غیر معقول بے این معنی کہ انسان کی عقل میں جلدی آ جائے کہ مر کر زندہ کیسے ہوگا، عام کیفیت یہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا مختلف آیات کے ذریعے سے اس کیفیت کو انسان کے لیے واضح اور آشکار فرمایا، خصوصاً پودوں میں اور زمین کے اندر یہ کیفیت کہ پودا مر کے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدت کے ساتھ قرآن کریم میں تکرار کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اب جس طرح سے پودا، اگر انسان حیات نباتی کے ان مراحل پر غور کرے تو واقعاً یہ چیز انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے بیج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورے درخت کی کیفیات کو چھپایا ہوا ہے، یعنی وہ تمام تفاصیل کے جو ایک پودے کے اندر موجود ہیں وہ اس کے بیج کی شکل میں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر کوئی بیج کو سامنے رکھے تو علی الظاہر اس بیج کے اندر کوئی ایسی پودے کی کیفیت تو موجود نہیں ہے۔ کون بیج کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اسی بیج کے اندر قدرت نے پورے پودے کا جو سٹرکچر ہے اس کو چھپایا ہوا ہے اور محفوظ کیا ہے؟ لیکن کس طرح سے یہ بیج کے جو اپنی ایک خاص کیفیات میں کوئی بھی اثر حیات اس سے ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، جب وہ فیکٹرز اس کو مہیا ہوتے ہیں پوری کی پوری حیات اس کے اندر سے اپنے آپ کو ظہور دیتی ہے اور وہی بیج ایک مرتبہ دوبارہ پورا پودا بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ پس کس طرح سے ایک پودا بیج میں تبدیل ہوا اور پھر وہی بیج دوبارہ پودے میں تبدیل ہوا، یہ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ جو پروردگار اس چیز کے اوپر قادر ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ سے خلق کرنا یا مبعوث کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ثانیاً انسان کے اوپر ذرا سی یہ توجہ کہ انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے، اس کا بدن نہیں ہے۔ آج سائنس نے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ ہم جو اپنے بدن کو ہی اپنی حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہ بدن 7 سال کے اندر مادی اعتبار سے بالکل تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی 7 سال کے بعد آپ کے بدن میں کوئی ایک سیل بھی نہیں ہوتا وہ کہ جو 7 سال پرانا ہو، یعنی 7 سال کے اندر آپ کی پوری باڈی، اس کے تمام جتنے بھی سیلز ہیں وہ تبدیل ہو کر نئے ہو چکے ہوتے ہیں۔ سوال کیا یہ 7 سال کے بعد آپ وہ نہیں ہیں جو آپ تھے؟ ثانیاً آپ اسی بات پر غور کریں کہ ابھی مثلاً آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ اپنے بچپن کی، اپنے نوجوانی کی، اپنی جوانی کی، اپنی مختلف عمروں کی تصاویر کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ سے ایک مرتبہ سوال کریں کہ جب میں بچہ تھا تو کیا میں کوئی اور تھا؟ جب میں جوان تھا تو میں کچھ اور تھا؟ یا آج مثلا بڑھاپے میں آ گیا ہوں تو کیا میں کچھ اور؟ نہیں، میں ہی ہوں۔ جو میں اور میری روح کی سواری میرا بدن ہے یہ مسلسل تبدیل ہو رہا ہے، اور کیا اس کی تبدیلی کی وجہ سے میری حقیقت اور ہویت میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ ابھی انسان اس مرحلے پر داخل نہیں ہوا، ہو سکتا ہے آگے چل کر انسان اس مرحلے پر بھی داخل ہو جائے کہ جہاں پر وہ بدن کے اعضاء کو آرٹیفیشلی انسان کے بدن یا اس کے برین کے ساتھ اٹیچ کر سکے۔ سوال، کوئی آدمی جس کا ہاتھ فرض کریں کہ آرٹیفیشلی چینج ہو جائے، میکینیکل ہینڈ ہو، لیکن اس کے برین کے ساتھ کام، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں لمس کے اعتبار سے یا اور جو نزاکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ نہ ہوں، لیکن ورکنگ کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے اس کا ہاتھ اس کے برین سے آرڈر لے اور اسی طرح سے کام کرے جیسے میرا اور آپ کا ہاتھ۔ یہ امکان ہے، امکان پذیر ہے، اس پہ کام ہو بھی رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب میکینیکل ہاتھ لگا ہوا انسان اپنے اس ہاتھ سے کوئی کام انجام دے گا، اگر وہ کام برا ہوگا، فرض کریں کوئی جرم کرتا ہے وہ، تو آپ اس وقت اس جرم کے لیے سزاوار کس کو قرار دیں گے؟ سزاوار کون ہوگا؟ آپ کس کو کہیں گے کہ یہ سزا کس کو دی جائے گی یہاں پر؟ یقیناً جو آرڈر کرنے والا، وہ برین سے جو آرڈر آ رہا ہے، وہ جو روح ہے کہ جو اب اس کے اوپر مسلط ہو کر اس کو آرڈر دے رہی ہے، یہ ہاتھ جس کے تحت نظارت ہے، سزا کا بھی استحقاق اسی کے لیے ہے۔
اب یہ کہ بدن تبدیل ہو جائے، باڈی تبدیل ہو جائے، اس کے تبدیل ہو جانے سے آپ کی حقیقت اور ہویت اور شناخت تبدیل نہیں ہوتی۔ بس اس کا معنی یہ ہوا کہ ہماری جو روح ہے وہ ہماری اصل ہے، اور اسی روح نے قیامت کے دن کسی اور بدن کے ساتھ اگر اٹیچمنٹ پیدا کر لی تو ہم وہی رہیں گے، صرف ہمارے روح کی جو سواری ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ لہذا تمام عقاب، تمام ثواب، اس کا جو تعلق ہے وہ در واقع انسان کے اپنی روح سے ہے۔ اور اگر انسان اس بات پر غور کرے تو جو اصل مدرک ہے، یعنی اصل چیز کے جو ان تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے، وہ بنیادی طور پر روح ہی ہے۔ یعنی مثلا خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ کاٹ کر اس کے ہاتھ میں ٹرافی پکڑا دیں آپ، کہیں بھائی یہ ہاتھ مثلا اس نے اس ہاتھ سے یہ مقابلہ جیتا تھا، تو چونکہ مستحق انعام یہ ہاتھ ہے تو آپ کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کے ٹرافی پکڑا دیں، ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ کو اگر ٹرافی دے بھی دیں گے تو ہاتھ، صرف ہاتھ مستحق نہیں ہے اس بات کا کہ اس کو ثواب دیا جائے یا اس کو عقاب دیا جائے۔ لہذا یہ کٹا ہوا ہاتھ ہے، مثلا کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا، اب جب آپ اس کو سزا دینے پر وہ ہاتھ کاٹ کے آپ کے حوالے کر دے کہ بھائی یہ ہاتھ نے جرم کیا تھا، مار لو اس کو جتنا مارنا ہے، تو وہ جو کٹا ہوا ہاتھ ہے اس کو پھانسی دینے، اس کو لٹکانے، اس کو جلانے، اس کو مارنے، کسی بھی چیز کو جب ایک دفعہ بدن سے جدا ہو گیا تو وہ مادہ محض ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں اب یہ حماقت ہوتی ہے ہماری کہ مثلا چلتے ہوئے کرسی سے یا کسی چیز سے پاؤں ٹکرا گیا اور غصے میں آ کر ہم اسی میز کو، اسی کرسی کو مار رہے ہیں۔ اب آپ اس کو جتنی لات ماریں گے آپ کی اپنی اندر تکلیف ہوگی، اس میز کو کچھ نہیں ہونا، یعنی وہ جو آپ خود صاحب نفس پہ نکال رہے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے انسان کی عام طور پر جو انسان کے اندر حماقتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے اس حماقت کا ایک عمومی مظہر یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بھی بھول جاتے ہیں اس قدر، اور یہ اگر انسان بہرحال اس پر اپنے رویے پر غور کرنا چاہے، بنیادی طور پر یہ جو انسان کا ایک کامن رویہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو دوسروں کے کندھوں پر ڈالنا، عام طور پر یہ ہمارا ایک عمومی رویہ ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی غلطیاں ہیں ان کے لیے ہم کسی اور کا کندھا تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی غلطی کو، اپنی کمی کو کسی اور کے سر پر ڈال دیں۔ اس کا ایک مظہر یہاں اس طرح کے کیسز میں ظاہر ہوتا ہے کہ علامت ہے یہ کرسی نہیں ہے جو آپ سے ٹکرائی ہے، یا یہ میز نہیں ہے جو آپ سے ٹکرائی، یہ آپ ہیں جو اس سے ٹکرائے ہیں۔ اگر یہاں پر کسی نے غلطی بھی کی ہے تو میز غلط جگہ پر آ کر نہیں بیٹھی ہوئی ہے، آپ غلطی پہ جا رہے ہیں۔ یہی انسان کے اندر اپنی غلطی کو ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے گا یہ وہ صلاحیت ہے کہ جو انسان کو توبہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جو انسان کے اندر توبہ جیسے دروازے کو کھولتی ہے۔ اگر انسان کے اندر اپنی غلطی کو ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کا مرحلہ اتنا سنگین نہیں ہے۔ بعض روایات میں مثلا ائمہ نے توبہ کی کیفیت کو جس طریقے سے بیان کیا، وہاں پر امام ناظر ہیں اس شخص کے اوپر کہ جو توبہ کے مرحلے کو اور استغفار کو از روئے مذاق لے رہا ہے۔ یعنی جس کو امام نے کہا نا کہ وائے ہو تجھ پر، توبہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، اور پھر توبہ کے مراحل کو امام نے بیان کیا، وہاں پر امام اس مخاطب اور اس شخص کے اوپر ناظر ہیں۔ یعنی امام کے کلام کا لحن یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو بنیادی طور پر استغفار اور توبہ کو مذاق کے طور پر لے رہا ہے۔ چونکہ ہم نے اپنے کوگنیٹو جو انفارمیشن انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کی جو سوشل کوگنیشن کے ذریعے سے کچھ چیزیں انسان سیکھتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ مسلمان معاشرے کا حصہ ہیں یا کسی دینی اور مذہبی معاشرے کا حصہ ہیں تو مذہبی معاشرے میں عام طور پر سزا اور جزا، ثواب اور عقاب کا تصور پایا جاتا ہے۔ مذہبی معاشروں میں عام طور پر ڈیوائن اتھارٹی کا تصور پایا جاتا ہے، اور پھر اس کی نسبت یہ تصور عام طور پر پایا جاتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے اعمال کے اوپر ناظر ہے۔ لہذا ہم چونکہ بچپن سے مذہبی معاشرے میں اس کیفیت کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا پارٹ بن جاتی ہے، جو کہ بنیادی طور پر عقیدہ نہیں ہوتا۔
اس کو بہت واضح طور پر کلیئر کر لیں کہ ہم اپنی سوشل کوگنیشن میں، یعنی ہماری سوسائٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو فالو کر لینا، ان کو اٹین کر لینا، اس کو ہم اگر اپنے لیے عقیدہ سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں ابھی عقیدے کی ڈیفینیشن معلوم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا مسلمان اسلام اور قرآن کے مطابق مسلمان نہیں ہے، گرچہ فقہی اعتبار سے کچھ احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوا شخص بھی صرف اس وجہ سے کافر نہ ہو کہ وہ کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ مسلمان اور کفر کا جو تعلق ہے وہ پھر اس کی عقل سے ہے، یعنی وہ جب عاقل ہونے کے باوجود، اس بات کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود کہ مجھے دین کی نسبت عقل کو استعمال کرنا ہے، اگر وہ عقل کو استعمال نہ کرے، جیسا بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام اصول دین میں بنیاد عقل ہے، مجھے یہ بات معلوم ہونے کے باوجود کہ مجھے توحید کے لیے عقلی دلائل کی ضرورت ہے، میں توحید کو عقلی طور پر سمجھنا نہ چاہوں تو میں کبھی بھی موحد نہیں بنوں گا۔ یہ بات معلوم ہے مجھے، لیکن پھر بھی میں عقل استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ عقیدے کو عقلی طور پر حل کروں اور سمجھوں۔ تو جب میں نے عقیدے کو عقلی طور پر حل ہی نہیں کیا اور سمجھا نہیں تو اس کا مطلب میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اب میں نام کا مسلمان ہوں، اور یہ نام کا مسلمان قیامت کے دن بخشا جائے گا یا نہیں جائے گا؟ قرآن میں اس کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جو یہ ہمیں اطمینان دلاتی ہو کہ تم بغیر سوچے سمجھے کہ مسلمان ہو جاؤ اور قیامت کے دن تمہیں خدا بخش دے گا۔ قرآن اور روایات سے کہیں پر کوئی ایک ایسی بھی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے وہ یہ مرحلہ ہے۔ اب اس کے مقابلے پر وہ مقامات کے جہاں پر اسی توبہ کو ائمہ نے بہت ہی آسان مراحل کے ساتھ مثلا دعا میں بیان فرمایا کہ اے پروردگار ان کان الندم علی الذنب من التوبہ فانی من النادمین، پروردگار اگر اپنے گناہوں کے اوپر ندامت توبہ میں سے ہے تو پروردگار میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ اب نادم ہیں۔ یہ ندامت، یہ خجالت، یہ انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہونا ہے یہ کیفیت اہم ہے۔ یہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ جو آدمی سوسائٹی میں ایک کیفیت پیدا ہونے کے بعد جب وہ دیکھتا، مثلا آپ نے نوٹ کیا ہوگا اگر آپ بازاروں میں گئے ہوں گے کہ حتیٰ ہماری سوسائٹی میں رہنے والے جو ہمارے درمیان میں رہ رہے ہیں وہ مثلا ہندو برادری کے لوگ، وہ آپ سے بسم اللہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ماشاءاللہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، انشاءاللہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اگر خدا نے چاہا تو اپنی گفتگو میں آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ کہیں مسلمان نہیں بھی ہے، گفتگو سے نہیں پتہ لگے گا آپ کو اس کی، کیوں اس کی گفتگو میں بسم اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، صدق اللہ سب ملے گا آپ کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماشاءاللہ اور میرے ماشاءاللہ میں کیا فرق ہے؟ اس کے انشاءاللہ اور میرے انشاءاللہ میں کیا فرق ہے؟ اس کی بسم اللہ اور میری بسم اللہ میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو نہ اس کو اس کا بسم اللہ کہیں پہنچا سکتا ہے، نہ میرا بسم اللہ مجھے کہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو سوسائٹی کے اندر ہم نے ایک مذہبی سوسائٹی کے اندر یہ چیز سمجھنے کے بعد کہ کوئی خدا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا، استہزاء کے عنوان سے یہ ہے دین کا مذاق اڑانا۔ اور یہ معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو حتیٰ ہماری بھی زندگیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم نے کوئی غلطی، کوئی گناہ کی اور گناہ کرنے کے فوراً بعد کا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ جو ہم زبان سے کر رہے ہیں، یہ استغفر اللہ جو واقعاً استغفار، یعنی دل میں خجالت کوئی نہیں ہے، اس غلطی اور اس گناہ کی نسبت کوئی شرمندگی اور ندامت کا احساس نہیں ہے، لیکن بس ایسے ہی کہہ دیا استغفر اللہ۔ یہ وہی افراد ہیں کہ جن کو بار بار قرآن کہتا ہے کہ یہ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور یہ دین کا نہیں، یہ اپنا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہذا ایسے افراد کے لیے امام فرماتے ہیں کہ توبہ آسان نہیں ہے، لیکن وہ انسان کہ جو واقعاً گناہ کر کے شرمندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کر لے، کہ انشاءاللہ نفس لوامہ کی مباحث میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس کو عرض کروں گا۔ کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اب جو عقیدہ قیامت کے جو نسبتاً غیر محسوس ہے اور قرآن نے کیوں اتنی تاکید سے اس کو بیان کیا، اور پھر اس کے مقابلے میں اصل عقیدہ قیامت کیا ہے اور اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے، مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کی تمام برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا واسطہ
جمعہ کا دن آج دوبارہ تیری حجت کے ظہور کے بغیر تمام ہوا۔ بار الہا تجھے حضرت کی مظلومیت کا واسطہ، دنیا میں جتنے مظلومین اس وقت ظلم کا شکار ہیں ان سب کی مظلومیت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے بہترین اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما، بار الہا رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مقاومت اسلامیہ کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، انقلاب و مقاومت و دین کے تمام دشمن بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، اور ان کی حمایت کرنے والے جتنے بھی افراد جہاں جہاں جس شکل و صورت میں ہیں بار الہا سب کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔